جب والدین آپ کا موازنہ کسی لائق کزن یا دوست کے بیٹے سے کرتے ہیں تو آپ کو کتنی چڑ ہوتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ شرم کی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ جس سے آپ کا مقابلہ ہو وہی آپ کو بیڈ ایگزامپل کے طور پر پیش کرے۔ یہی کام بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ بڑی ویڈیو میرے کو آئی کہ اسی 1100 کروڑ روپے کا تھرمل پلانٹ خریدیا ہے، پاکستان کا جڑا پنجاب ہے انہوں نے مکھ منتری نے 1100 کروڑ روپے کا جہاز خریدیا ہے۔ دیکھو جی فائدہ کینوں ہوا، آ فرق ہے۔ پاکستان میں اکثر شور مچایا جاتا ہے کہ پنجاب میں بہت ترقی ہو رہی ہے، تو آئیے آج ایک موازنہ کرتے ہیں چڑھتے پنجاب اور ستھرے پنجاب کا، اور دیکھتے ہیں کہ حقیقی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے آخر ہوتے کیا ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ستھرا پنجاب منصوبے سے۔ اس منصوبے کے نتائج کا اندازہ اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ستھرا پنجاب کمپنی سے بقایا جات نہ ملنے پر 2 بچوں کا باپ زندہ جل کر جان کی بازی ہار گیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ اور صرف 2 دن پہلے جب ستھرا پنجاب کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا تو انہیں انصاف دینے کے بجائے پنجاب پولیس نے گریبانوں سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹا۔ گویا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہی جرم بن گیا اور ستھرے پنجاب کے ملازمین کی خوب ستھرائی کی گئی۔ اب دوسری طرف چڑھتے پنجاب کو دیکھتے ہیں۔ اگر ڈیوٹی کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کے خاندان کو 2 کروڑ روپے امداد دی جاتی ہے تاکہ اس کے اہل خانہ مالی مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح ستھرے پنجاب میں انتخابات سے پہلے عوام کو وعدہ کیا گیا تھا کہ 200 یونٹ تک بجلی مفت ہوگی اور بجلی کے بل پر لکھا ہوگا کہ حکومت پنجاب نے آپ کا بل ادا کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محض 71 یونٹ استعمال کرنے پر 40,000 روپے تک کے بل وصول ہوتے ہیں اور شہری پر پریشر ڈالا جاتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اگر کوئی صارف 200 یونٹ کی حد سے صرف 1 یونٹ بھی تجاوز کر جائے تو کئی ماہ تک اضافی فکس چارجز کی صورت میں ہزاروں روپے کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ دوسری جانب چڑھتے پنجاب میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 90% گھریلو صارفین کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے بلوں پر واقعی درج ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب نے ان کے بل کی ادائیگی کر دی ہے۔ کسانوں کو بھی زرعی مقاصد کے لیے مفت بجلی دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اناج کی پیداوار حاصل کر سکیں، جبکہ ستھرے پنجاب میں حالات یہ ہیں کہ ملک کو 20 لاکھ ٹن تک کی گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ کسان مہنگی بجلی، مہنگے ایندھن اور لوڈ شیڈنگ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اس سے گندم تقریباً 3500 روپے فی من خریدی جا رہی ہے، لیکن مارکیٹ میں وہی گندم 4500 سے 5000 روپے فی من فروخت ہوتی ہے۔ فائدہ مڈل مین کو ہوتا ہے، نقصان کسان اٹھاتا ہے اور مہنگائی کا بوجھ عوام پر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کسان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی گندم صوبے کے باہر فروخت نہیں کر سکتا، جبکہ دوسری طرف یہی گندم یوکرین سے 5000 فی من تک درآمد کی جائے گی۔ سڑکوں کی حالت دیکھیں تو چڑھتے پنجاب میں دعویٰ ہے کہ 40,000 نئی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں، جبکہ 63,000 ٹوٹل سڑکیں ہیں۔ جبکہ ستھرے پنجاب میں لاہور کی روٹ 47 جسے پاکستان کی پہلی شمسی توانائی پیدا کرنے والی سڑک قرار دیا گیا تھا، صرف اس ایک روڈ پر 9 ارب روپے خرچ کر دیے گئے اور اس کے باوجود 1 سال گزرنے کے بعد بھی 1 یونٹ بجلی بھی پیدا نہ ہو سکی، اور یہ منصوبہ شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ٹول ٹیکس کا فرق بھی دیکھ لیں۔ چڑھتے پنجاب میں نیشنل ہائی ویز کے متعدد ٹول پلازوں میں سے 19 کو مفت کر دیا گیا، ٹوٹل 25 ہیں، جس سے عوام پر روزانہ تقریباً 70 لاکھ روپے ٹیکس کا بوجھ کم ہوگا، جبکہ ستھرے پنجاب میں گزشتہ ہفتے ہی کم از کم ٹول ٹیکس 70 روپے سے بڑھا کر 100 روپے فی گاڑی کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو چڑھتے پنجاب میں سرکاری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز، اساتذہ اور پرنسپلز کو سنگاپور اور فن لینڈ جیسے ممالک میں جدید تربیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ سرکاری تعلیم کا معیار بہتر ہو اور سرکاری اور نجی تعلیم کے درمیان فرق کم کیا جا سکے۔ جبکہ ستھرے پنجاب میں اس سال تعلیم کی ترقیاتی بجٹ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 37 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی۔ جو ترقیاتی بجٹ پہلے 100 ارب روپے تھا وہ اب 63 ارب روپے رہ گیا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی کم از کم تنخواہ تقریباً 30,000 سے 40,000 کے بیچ بتائی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے ایم پی اے امجد علی جاوید نے پنجاب اسمبلی میں اس ایشو پر آواز اٹھائی کہ پنجاب کے اسکولوں میں ایم اے پاس اساتذہ کو صرف 8,000 روپے ماہانہ دیے جا رہے ہیں، جو کم از کم اجرت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتی۔ تو یہ ہے ایک پنجاب مگر 2 مختلف سوچیں اور 2 مختلف ویژن۔ ایک ایسا ماڈل جس کا مرکز عوامی فلاح کو قرار دیا جاتا ہے اور دوسرا ایسا نظام جس پر ناقدین ذاتی مراد کو ترجیح دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک طرف 1100 کروڑ روپے کے جہاز کو عوامی فلاح و بہبود کا مقصد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسی جہاز کو تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسے ایز اے بیڈ ایگزامپل پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسی رقم سے تھرمل پاور پلانٹ لگا کر عوام کو مستقل سستی یا مفت بجلی فراہم کی جا سکتی تھی۔ یہی وہ ترجیحات ہیں جسے ایک فلاحی ماڈل اور ایک نمائشی ماڈل کے درمیان فرق کہا جاتا ہے۔ ایک پنجاب کی ریڈ لائن اس کی عوام ہے اور دوسرے پنجاب کی ریڈ لائن میڈم چیف منسٹر کی توہین بالکل ریڈ لائن ہے ہماری۔ مجھے یقین ہے کہ اس موازنے سے میں دیش دروہی نہیں ٹھہرایا جاؤں گا، کیونکہ یہ فلاح و بہبود کا پروجیکٹ حسرت کے وہ کھلونے ہیں جو بچہ دوسرے بچوں کے ہاتھ میں دے کر حسرت کرتا ہے اور روتا ہے کہ کاش اس کے پاس بھی ایسا کھلونا ہوتا۔ آخر میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔